ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم مولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور خصوصاً عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، محترمہ مکرمہ بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، قرآن پاک ہماری علامت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیشہ سناتا ہوں، آپ نے نقل فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہر قوم کی کوئی علامت ہوتی ہے، وہ اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے۔ مسلمان کی علامت قرآن پاک ہے، اور میں مسلسل یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو قوم اپنی علامت کو خود مٹا دے، پھر دوسروں دشمنوں کو اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ہم اپنی علامت کو خود مٹانے پر تل جائیں گے تو دشمن تو مطمئن ہو جائے گا کہ ہمارا کام تو یہ خود کر رہے ہیں۔ دشمن کو پھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ شاباش دے گا، سب کیجیے گا، شاباش، تکڑے ہو جاؤ۔
قرآن پاک ہماری علامت ہے. مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی اس علامت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے نہیں رکھیں گے. یہ علامت ختم ہوتی گئی، دین ہم سے ختم ہوتا جائے گا. اور جب دنیا میں کوئی بھی اس علامت کو قائم رکھنے والا نہیں رہے گا تو پھر مسلمان بھی نہیں رہیں گے. اور دوسری لانی چاہیے جس سے میں آسانی سے نکال لیتا. چلو خیر نکل آتا ہے اب بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. قرآن پاک نصائح کا مجموعہ ہے اور دین بذات خود مستقل نصیحت ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دین النصیحہ. اللہ پاک نے قرآن کو بھی نصیحتوں کا مجموعہ ارشاد فرمایا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، میں نے یہ قرآن پاک بھیجا ہے موعظہ، نصیحتوں کا مجموعہ. تمہارے رب کی طرف سے کتاب تم کو ملی ہے، یہ نصیحتوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے تمہاری بیماریاں دور ہوں گی. وشفاء لما فی الصدور، اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے تمہیں ہدایت ملے گی. وہدی، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے. اس چھوٹی سی آیت میں بہت بڑے اصول اللہ نے بیان فرما دیے ہیں. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت کی کتاب ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور مالک جس کو نصیحت کرتا ہے وہ حکم کے موافق ہو جاتی ہے. اور اللہ پاک کی جو یہ نصیحتیں ہیں اپنی مخلوق کو، یہ احکامات کے درجے میں ہیں. برائی کو روکنے، برائی سے بچنے کی نصیحت، حکم ہے برائی سے بچ جاؤ. پوری انسانیت کو کہا برائی سے بچ جاؤ. اب جنہوں نے دین قبول کر لیا ان کے لیے حکم بن گیا، اور جنہوں نے دین قبول نہیں کیا ان کے لیے نصیحت بن گئی. عمل کریں گے تو نہ مانتے ہوئے بھی ان کو فائدہ ہوگا. کافر اگر برائی کو نہ کریں گے اور قرآن کی اس نصیحت کو رب کی نصیحت سمجھ کر قبول کر لیں گے، اس پر عمل شروع کر دیں گے تو فائدے سے خالی نہیں ہے. جیسے ہمارے حضرت شاہ رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضرت بس ایک آدمی چلا گیا، بس چلا گیا ایک آدمی، بس جی تمہاری کسر باقی تھی. حضرت شاہ رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ذکر توجہ کے ساتھ کیے جائے یا بے توجہی کے؟ فرمایا بھائی اللہ کا ذکر کرو، توجہ کے ساتھ کرو گے تو بہت زیادہ نفع ہوگا، بے توجہی سے کرو گے تو نفع سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ اس نام کی تاثیر ہی نفع ہے. تو اسی طرح دوستو، جو قرآن پاک اور اللہ کو اور نبی کو مان کے اس کی نصیحتوں پر عمل کرے گا اس کو بہت زیادہ نفع ہوگا، اور جو بن مانے اس پر عمل کرے گا نفع سے خالی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نظام میں جو مخلوق کے لیے امن اور عافیت اور خیر خواہی جو اس میں پوشیدہ ہے وہ کافر بھی حاصل کر سکتا ہے، مسلمان تو حاصل کرے گا ہی. اس میں خیر خواہی ہے پوری انسانیت کی. دیکھو یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی آدم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے. ایک تو ان کو بتایا ماننے والوں نہ ماننے والوں کو کہ میں تمہارا رب میں ہوں. 5 باتیں ہو گئیں. قد جاءتکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رب کو پہچان لو اور اس واعظ اور نصیحت کی کتاب کو سمجھ لو. اس میں تمہارے لیے شفا ہے،
اور سینے کا ذکر کیوں فرمایا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، مختصر یہ ہے کہ نیکیاں بھی یہاں پیدا ہوتی ہیں اور برائیاں بھی یہاں پیدا ہوتی ہیں. یہ مرکز ہے. برائی کا انکینہ لگا لو گے تو برائیاں اس میں آئیں گی، اور جتنا تمہارا انکینہ برائی کا مضبوط ہوتا جائے گا، اللہ بچا دے اس سے، اتنی برائی کی لہریں اندر داخل ہو کے اپنا گھر بنا لیں گی. اور اگر نیکی والا انکینہ لگا لو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کے نزول اس پر ہوتا رہے گا، اور اندر صاف ہو جائے گا. بغض، حسد، کینہ، ریا، نفاق، تکبر، حرص، لالچ، تمام قسم کی جو غلاظتیں ہیں اس سے آدمی پاک ہو جائے گا، جھوٹ سے، بغاوت سے، ہر چیز سے پاک ہو جائے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی کتاب دی ہے. اس کی نصیحتیں دائمی ہیں، عارضی نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی نصیحتیں ہیں. اور اگر ان نصیحتوں کو چھوڑ کے کوئی مسلمان زندگی گزارتا ہے تو وہ ناکام ترین آدمی ہے. ان پر عمل کر کے زندگی گزارے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، اس کا استقبال کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اللہ فرمائے کہ اس کام میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور آدمی ناکام ہو جائے. اس کا اپنا ذاتی دھوکہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا معاملہ غلط نہیں ہو سکتا. تو آج کی اس مجلس میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ پاک نے نصیحت کو حکم کے رنگ میں فرمایا. فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ میرے اللہ نے تجھے دیا ہے اس کو آخرت کے لیے بھی بنا لے. عمر دی ہے تو اس کو عمر کو دنیا کے لیے مت کھپا. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا کہ قیامت کے دن اس وقت تک بنی آدم قدم نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے. تو اس میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ اپنی عمر کہاں کھپائی، پھر سوال ہوگا جوانی کہاں کھپائی. کوئی جواب دے گا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے نا، تو اس کو آخرت کی کمائی کے لیے کریں. اور پھر یوں لوگ کہیں گے جی پھر دنیا تو کمانی چھوڑ دیں، پھر کھیتی باڑی چھوڑ دیں، کارخانہ چھوڑ دیں، دکان چھوڑ دیں، مسجد میں آ کے بیٹھ کے نیکی کرتے رہیں، آخرت کے گھر بناتے رہیں. جنت میں گھر بناتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیا گھر بن گیا، الحمدللہ کہہ دیا گھر بن گیا، باپ کی اجازت کر لی حج کا ثواب مل گیا. اسی کام میں لگے رہیں، کھانا پینا، بال بچے کی روزی کا کیا بندوبست ہوگا؟ اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ساری زندگی ہی عبادت ہے، بس نیت ٹھیک کرنے سے کام ٹھیک ہو جائے گا. اگر سارے کام اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق کیے جائیں تو عبادت بن جائے گی. تجارت بھی عبادت، کارخانہ بھی عبادت، پڑھائی لکھائی بھی عبادت، ماں باپ کی خدمت بھی عبادت، مخلوق کی خدمت بھی الغرض سارے کام عبادت بن جائیں گے. اگر اس کو فقط دنیا کے لیے کرے گا تو یہ دنیا بن جائے گی، عبادت نہیں رہے گی. تو اللہ نے فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کما. دنیا خود بخود مل جائے گی. جب آدمی آخرت کے لیے محنت کرے گا تو اللہ بے انصاف نہیں ہے، اللہ عادل، رحیم و کریم، رؤوف الرحیم ہے. جوانی دی ہے، دنیا پر بھی خرچ کرو، جوانی کو، عمر کو، اور دین پر بھی خرچ کرو، تو یہ ذخیرہ بن جائے گا آخرت کا. مال دیا ہے، فقط عیش و عشرت پر نہ لگاؤ. جس طرح میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث پڑھی، ارشاد فرمائی اور فرمایا اصل نیکی یہ ہے. پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. اس کو پڑھنے کے بعد پھر آگے پڑھا وآت المال علی حبہ، حضور نے صحابہ کو سنائی وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہد. انسان کی زندگی کے 3 دور بیان کر دیے. اللہ پاک نے انسان کی زندگی کے 3 دور بیان فرما دیے. فرمایا نیکی اسی کو مت سمجھو کہ تم نے مشرق کو منہ کر لیا یا مغرب کو منہ کر لیا. یہ یہودیوں کا اعتراض تھا، تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مشرق یا مغرب کو منہ کرنا تو کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو میں کراتا ہوں جس طرح جی چاہے کرا لوں. اصل نیکی کی بنیاد ہے کہ مجھے مانو، منامن باللہ، مجھے رب مانو، مالک مانو، خالق مانو، پوری کائنات کا مجھے حاکم مانو. والیوم الآخر، مرنے پر ایمان لاؤ کہ آخرت میں تمہیں پہنچنا ہے. اس زندگی کو چھوڑ کر دوسری زندگی اختیار کرنی یقیناً ہے.
والملائکہ، اور میرے مخلوق جو تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہے، فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ. اور پھر یہ ایمان لانے کے بعد پھر تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، میں نے مال دیا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس مال کو میری محبت پہ قربان کر دو. وہ کیسا محبت کرنے والا آدمی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے رستے میں قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میں تیرا بندہ ہوں، روز کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم، ان میں سے بنا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ سے بھیک مانگتا، جب اللہ نے انعام کر دیا تو انعام والے راستے سے بھاگتا ہے. انعام والا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میری مخلوق کی خدمت کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو مخلوق کی خدمت کرے، نفع پہنچائے مخلوق کو. مال دیا میرے اللہ نے تو مخلوق کو نفع پہنچا، اور نفع پہنچانے کے خاندان میرے اللہ نے گنوا دیے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو نفع پہنچا، ذوی القربا، ننیالی، ددیالی، سسرالی خاندان کو نفع پہنچا. پھر یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں، غلاموں پر خرچ کر. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا اس میں سے خرچ کر. لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتا، اللہ تم پر جبر نہیں کرتا، جتنا دیا اس میں سے خرچ کرو، نہیں ہے تو نہ صحیح. اسی طرح دنیا کا جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں آخرت کی کمائی کا حصہ یقیناً ہے. اگر کوئی آدمی زندگی کے تمام کاموں کو فقط دنیا کے لیے کرتا ہے تو وہ ہلاکت کا سبب ہے. اور فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تجھ کو اللہ نے دیا اس سے کما لے پچھلا گھر، آخرت کما لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے مال کو آخرت کے لیے نہ بھول کہ دنیا میں جو کچھ ملا ہے تیرے ساتھ نہیں جائے گا، جو کچھ اللہ کے رستے میں خرچ کر جائے گا وہی تیرے ساتھ جائے گا. اور پھر فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ جو بھلائی کی ہے تو بھی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر. مال کے اعتبار سے بھلائی کی، اقتدار کے اعتبار سے بھلائی کی، علم کے اعتبار سے بھلائی کی، جس اعتبار سے بھی اللہ نے بھلائی کی ہے اس بھلائی کو آگے پہنچاؤ. احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے ایک آدمی کو عالم بنا دیا، حلال و حرام سے واقف ہو گیا، اب اس پر ذمہ داری ہے کہ اس حلال و حرام سے مخلوق ساری کو واقف کرے. کسی نے 4 آیتیں یاد کر لی ہیں، کلمہ یاد کر لیا، دعائیں یاد کر لی، اس پر فرض ہے اپنے بیٹی کو، بیٹوں کو، بہن کو، بیوی کو، ساس کو، سسر کو، اڑوس کو، پڑوس کو، دائیں کو، بائیں کو، آگے پیچھے والے سب کو یہ بات پہنچائے کہ اللہ کے احسان کا شکر اسی طرح ہوگا کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کی کہ اس کو یہ علم عطا فرما دیا. اگر وہ اب یہ کام آگے نہیں چلاتا تو اس نے اللہ کے احسان کی ناشکری کی ہے، شکر گزار نہیں ہوا. تو ناشکرے پر تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، شکر گزار سے راضی ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ علم کو پھیلاتا جائے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور جتنے لوگ ساتھ جڑ کر نیکی میں لگ جائیں گے وہ ساری نیکی کا نفع اس کو پہنچے گا. اور آخری بات فرمائی، تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پیدا کرو. اور دوستو کبھی فرما برداری سے بھی فساد پیدا ہوا؟ ہمیشہ فساد نافرمانی سے پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کی مخلوق رب کے احکامات کی نافرمان ہو جائے گی تو پوری دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا. دیکھیے 1.5 ارب مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، اور ہم سب ذلیل ہیں. کس بنیاد پر ذلیل ہو رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے اپنی اس علامت کو چھوڑ دیا ہے، اس بنیاد پر کتاب کا انکار کر دیا، اللہ کی حاکمیت کا انکار کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کا، آپ کے وجود کا انکار کر دیا. اور اللہ کے نظام کا انکار سب سے بڑی ذلت کا باعث ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کی اکثریت نے 99% نے اللہ کے اس نظام کو ناقابل قبول اور ناقابل عمل قرار دے دیا. ہر مسلمان ریاست میں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسانی قانون کو نجات کا ذریعہ کہا جا رہا ہے.
میرا اللہ اپنے اس قانون اور نظام کو کہتا ہے تمہاری نجات اس میں، اور مخلوق کہتی ہے ہماری نجات اس میں نہیں ہے، بغاوت ہی تو اور کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. سب سے بڑا فساد نافرمانی ہے. زندگی کے جس شعبے میں نافرمانی کرو گے وہیں فساد پیدا ہو جائے گا. تو میرا اللہ روکتے ہیں کہ فساد پیدا نہ کرو زمین میں، اطاعت کریں گے تو امن ہو جائے گا. آج ساری مخلوق اطاعت میں لگ جائے. چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو لوگ دل و جان سے اطاعت میں لگ جاتے ہیں، گھروں میں برکت ہوتی ہے، سکون راحت ملتا ہے، فساد کم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. اللہ کرے کو بہت زیادہ بدبخت اور بد نصیب ہو، خدا کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا تو وہ اول فول میں پڑ جاتا ہے، ورنہ اکثریت اس دنوں میں امن کرتی ہے. بدماش سے بدماش بھی کہتے ہیں یار رمضان ہے، چلو ہم گناہ گار کرتے ہیں، امن تو اختیار کر لو. تو اگر اسی طرح ملت اسلامیہ پوری کی پوری اللہ کے نظام کے ساتھ چمٹ جائے، اس کو مضبوطی سے اقتدار پر لانے کے لیے کوشش کر لے، چاہے اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو، کوشش تو ہمارے ذمہ ہے نا. جب کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. مضبوطی کے ساتھ جب دین کے احکامات کو اور اللہ کے نظام کو پھیلانے میں لگ جائیں گے ہم، تو اللہ کی مدد یقیناً آئے گی. اور پھر وہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری نبر اللہ مرقدہ کی بات آخر میں سنا کے ختم کرتا ہوں. والد صاحب حضرت امیر شریعت سید الاحرار رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، مجاہد کبیر، اپنے دور کا منفرد انسان، اپنے دور کا منفرد. ہوں گے سب بزرگ لوگ، بزرگی کسی کی بزرگی کا انکار نہیں کرتا میں، لیکن وہ اپنی شخصیت میں ایک منفرد شخصیت تھے. کوئی نہیں مثال پیش کر سکتا اس بد صغیر میں کہ اس جیسی محنت کرنے والا، دین کے لیے آدمی طلب رکھنے والا، مقناطیسی اثر والا، اور اپنی جان کو خدا کے راستے میں لگا دینے والا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کی زندہ تفسیر کہ اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا، کیا چھوڑ گیا ہمارے لیے؟ کتنا بینک بیلنس تھا، کتنا مال تھا، یہ بھی لڑ جھگڑ کے جگہ الاٹ کروائی دوستوں نے کہ خدا کے لیے ان کے لیے بھی کچھ کر جاؤ. یہ جگہ الاٹ ہو گئی، اللہ نے دین کے لیے قبول کر لی. یہ مسجد بھی اسی جگہ میں بنی ہوئی ہے، مدرسہ بھی اسی جگہ میں بنا ہوا ہے. اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرماوے. ہمیں دنیا میں نہیں پھنسایا، اس امتحان میں نہیں ڈالا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں دنیا میں نہیں پھنسایا، یا ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اگر دنیا کچی کر کے دے جاتے تو ہم بھی اس وقت کے بہت بڑے فرعون ہوتے، بہت بڑے فرعون ہوتے. گناہ گار تو اب بھی ہیں لیکن فرعون نہیں ہیں، نبی کے غلاموں میں شامل ہیں. کوئی اونچی درجے کا غلام ہوتا ہے، کوئی چھوٹے درجے کا غلام ہوتا ہے، غلامی میں ہیں چھوٹے درجے میں. تو وہ حضرت شاہ صاحب کاشمیری نبر اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضرت ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ، جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو بروایت برادر بزرگ سید ابو معاویہ بزرگ بخاری نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں والد صاحب نے نقشہ کھینچ کے بتایا کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت شاہ صاحب، اور پاؤں کے بل اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، اور یوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا شاہ صاحب ہمارے ذمے کام ہے انجام نہیں، ہمارے ذمے کام ہے انجام نہیں. فرماتے تھے میری کمر تو نشا نے کس دی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، انجام میرے اللہ کے سپرد ہے. کام کیے جاؤ، زمین پر فساد کو ختم کرنے کے لیے محنت کرو، اور زمین پر فساد اللہ کے نظام کے سوا نہیں قائم ہو سکتا. دنیا کے سارے نظام اکٹھے ہو جائیں زمین کا فساد نہیں ختم کر سکتے. وہ کافر لوگ تو فساد کی تعریف ہی نہیں جانتے. فساد کی تعریف اللہ بتائے گا. فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد نافرمانی کو کہتے ہیں. نافرمانی سے فساد پیدا ہوگا. کس کی نافرمانی؟ مالک کی نافرمانی. باپ کی نافرمانی سے گھر میں فساد. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، گھر میں فساد. استاد کی نافرمانی کرتا ہے، مدرسے میں فساد. کالج میں نافرمانی کرتا ہے، پورے کالج میں فساد. کسی دفتر میں، کارخانے میں کارخانہ دار کی نافرمانی کرتا ہے تو وہاں فساد. اطاعت میں امن ہے. تو ساری امت مسلمہ، اللہ اس امت مسلمہ پر رحم فرمائے. اگر یہ ساری اطاعت میں لگ جائے تو کائنات میں امن ہو جائے گا. اللہ ہمیں اہل امن میں سے بنائے، اہل ایمان اور اہل امن میں سے بنائے. اللہ ہمیں فساد کو مٹانے والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.